یونیورسٹی کا کوریڈور ہمیشہ کی طرح شور سے بھرا تھا۔ یمن کے لیے یہ شور زندگی کی ایک علامت تھا۔ وہ ایک ذہین لڑکی تھی جس کے لب مسکراتے تھے۔ وہ سب سے بات کرتی اور سب کی مدد کرتی، لیکن ایک وجود خاموش جزیرے کی طرح الگ تھلگ تھا۔ وہ بہرام تھا، جو ہمیشہ آخری بینچ پر بیٹھتا۔ اس کی نظریں کتاب یا کھڑکی کے باہر ہوتی۔ 2 سال گزر گئے پر کسی نے اسے نہ دیکھا۔ اس کا وجود ایک سرد دیوار کی طرح صاف تھا۔ 3rd ایئر کے پہلے دن پروفیسر نے گروپ بنایا۔ یمن، آپ کا گروپ پارٹنر اب سے بہرام ہوگا۔ کلاس میں ایک دم سے گہرا سناٹا چھا گیا۔ یمن نے چونک کر پیچھے مڑ کر اسے دیکھا۔ بہرام کے چہرے پر کوئی تاثر موجود نہیں تھا۔ یمن کے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ اٹھی۔ کلاس ختم ہوئی تو یمن اس کی ڈیسک پر گئی۔ بہرام، میں یمن ہوں، ہمیں ساتھ کام کرنا ہے۔ کیا ہم کینٹین چل کر پروجیکٹ ڈسکس کر سکتے ہیں؟ بہرام نے آہستہ سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی گہری آنکھیں دیکھ کر یمن کا سانس رکا۔ اس نے جواب نہ دیا اور بیگ اٹھا کر چلا گیا۔ ایٹیٹیوڈ تو دیکھو ذرا اس کا، یمن غصے میں بولی۔ اسے لگا یہ ایگو ہے، پر وہ طوفان تھا، غربت کا آغاز اور تلخ حقیقت۔ اگلے کئی روز تک یمن اس کے پیچھے بھاگی۔ لائبریری کے کونے میں اس نے بہرام کو گھیر لیا۔ مجھے گریڈز چاہیے اور ہمیں ساتھ کام کرنا ہوگا۔ تم ایگو دکھاؤ یا جو بھی، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ کل 4 بجے کینٹین میں ملنا، ورنہ میں اکیلی کروں گی۔ اگلے دن بہرام کینٹین میں لیپ ٹاپ لیے بیٹھا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس کی ملاقاتیں بڑھنے لگیں۔ یمن نے محسوس کیا کہ وہ بہت ذہین ہے۔ ایک شام لائبریری میں بہرام اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا میرے چہرے پر کچھ لگا ہے؟ بہرام کے لہجے میں ایک عجیب سی تھراہٹ آئی۔ تم سب سے اتنی زیادہ باتیں کیوں کرتی ہو؟ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا لوگ اذیت دیں گے؟ یمن ہنس دی۔ لوگ اچھے ہوتے ہیں بہرام۔ بہرام کے جبڑے بھیج گئے اور وہ خاموش رہا۔ اس کا جی چاہا وہ یمن کا ہاتھ پکڑ لے۔ وہ اسے دنیا کی تمام نظروں سے چھپانا چاہتا تھا۔ پروجیکٹ ختم ہونے والا تھا اور وہ ساتھ تھے۔ ایک دن یمن زہیب کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ بہرام دور کھڑا انہیں دیکھ کر غصے میں آیا۔ اس دن زہیب یونیورسٹی نہیں آیا، وہ زخمی تھا۔ لوگوں سے پتہ چلا کہ اس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے کیونکہ وہ گر گیا تھا۔ یونیورسٹی کی لائبریری اب ان کا دوسرا گھر بن چکی تھی۔ بہرام گھنٹوں یمن کو نوٹس بناتے ہوئے دیکھتا رہتا۔ تم تھکتی کیوں نہیں ہو؟ بہرام نے دھیمے سے پوچھا۔ یمن مسکرا کر بولی، کامیابی کے لیے محنت ضروری ہے۔ بہرام نے اس کا قلم پکڑ کر میز پر رکھ دیا۔ تمہاری تھکن دیکھ کر میرے دل میں درد ہوتا ہے۔ یمن اس کی گہری بات پر تھوڑی ہچکچائی۔ کینٹین میں وہ ہمیشہ یمن کی پسند کا مینیو رکھتا۔ وہ کسی اور کو یمن کی کرسی پر بیٹھنے نہ دیتا۔ ایک دن یمن کے سر میں شدید درد ہونے لگا۔ بہرام نے فوراً اپنی کلاس چھوڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اسے زبردستی اسپتال لے جانے پر وضد ہو گیا۔ یونیورسٹی کے سب لوگ انہیں دیکھ کر حیران رہتے تھے۔ ایک پاگل کے ساتھ یمن کیسے بیٹھ سکتی ہے؟ لوگوں کی چاؤمگوئیاں یمن کے کانوں تک بھی پہنچتی تھی، مگر یمن ہمیشہ سب کی باتوں کو نظر انداز کرتی۔ اسے لگتا بہرام ایک دکھی اور بہت اچھا انسان ہے۔ وہ بہرام کو اپنا سب سے بہترین دوست مانتی تھی۔ لوگ اسے سمجھتے نہیں ہیں۔ یمن اکثر یہ سوچتی تھی وہ بہرام کے ساتھ کینٹین میں گھنٹوں بیٹھی رہتی ہے۔ بہرام کی خاموشی میں یمن کو ایک سکون ملتا تھا۔ مگر آہستہ آہستہ بہرام کا رویہ بدلنے لگا تھا۔ وہ یمن کو ہر شے سے دور کرنے لگا تھا۔ اب وہ یمن کو صرف اپنے تک محدود رکھنا چاہتا تھا۔ یونیورسٹی کے سالانہ فنکشن کی تیاریاں زور و شوروں سے تھیں۔ یمن کو اسٹیج پر ہوسٹنگ کی ذمہ داری دی گئی۔ بہرام کو یہ بات سن کر شدید غصہ آیا۔ تم سب کے سامنے کھڑی ہو کر باتیں کرو گی؟ اس نے یمن کا نام لسٹ سے کٹوا دیا۔ یمن کو جب پتہ چلا تو وہ بہت روئی۔ تم نے میرے کریئر کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ بہرام نے اسے بازو سے پکڑ کر قریب کر لیا۔ میں نہیں چاہتا کوئی اور تمہیں جی بھر کر دیکھے۔ یونیورسٹی کے لڑکے اب بہرام سے ڈرنے لگے تھے۔ وہ یمن کے پاس آنے والے ہر سائے سے لڑتا۔ ایک بار ایک جونیئر نے یمن سے راستہ پوچھا۔ بہرام نے اسے سب کے سامنے زوردار تھپڑ مار دیا۔ پوری یونیورسٹی میں اس کے جنون کے چرچے ہونے لگے۔ یمن کو برا تب لگا جب اس پر پابندیاں لگیں۔ تم کسی اور سے بات نہیں کرو گی؟ بہرام بولا۔ یمن کو اب بہرام کی دوستی بہت بھاری لگنے لگی۔
وہ اس کے فون کی ہر میسج کو چیک کرتا. اگر یمن کسی سہیلی سے ملتی تو وہ جھنجھلا جاتا. کیا میں تمہارا دوست نہیں؟ ان کی کیا ضرورت ہے؟ بہرام کا یہ جنون اب یمن کو ڈرانے لگا تھا. وہ ہر وقت یمن کے آس پاس سائی کی طرح رہتا. ایک دن یمن نے لائبریری میں کسی سے کتاب مانگی. بہرام نے وہ کتاب چھین کر وہاں پھینک دی تھی. صرف مجھ سے مانگو جو بھی تمہیں چاہیے یمن. یمن کی آواز میں پہلی بار دکھ اور خوف آیا. اسے محسوس ہوا کہ وہ ایک پنجرے میں قید ہے. یمن کو اب بہرام کا ساتھ دم گھٹنے جیسا لگا. اس نے بہرام کی کالز اور میسیجز نظر انداز کرنا شروع کیے. وہ یونیورسٹی میں اس سے بچ کر دوسرے راستوں سے نکل جاتی. بہرام نے جب یہ محسوس کیا تو وہ آپ سے باہر ہوا. اس نے پوری کلاس کے سامنے اپنا ہاتھ زخمی کر لیا. تم مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش مت کرو یمن. یمن نے ڈر کر اسے سختی سے جھڑک کر کہا. بہرام تم بیمار ہو, تمہیں علاج کی ضرورت ہے, جاؤ یہاں سے. یہ سنتے ہی بہرام کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی. یمن نے کوشش کی کہ وہ بہرام کو تھوڑا سمجھائے. بہرام دوستی کا مطلب قید نہیں کرنا ہوتا. بہرام نے اپنا سر دیوار سے زور سے مارا تھا. تم بھی مجھے میری ماں کی طرح چھوڑ دو گی؟ اس کا رونا اور خود کو زخمی کرنا یمن کو تڑپا دیتا. وہ احساسی جرم میں ڈوب کر پھر اس کے پاس رک جاتی. بہرام نے یمن کی اس ہمدردی کا پورا فائدہ اٹھایا. وہ جانتا تھا کہ یمن کا دل بہت نرم ہے. یونیورسٹی کا ہر شخص اب یمن سے دور رہتا تھا. دور ہو گیا. سب جانتے تھے کہ بہرام ایک خطرناک پاگل بن چکا ہے. یمن اب بالکل اکیلی تھی اور بہرام بہت خوش. وہ اب یمن سے شادی کے خواب دیکھنے لگا تھا. یمن کی زندگی میں صرف اس کی ماں اور بھائی تھے. بہرام نے ان کے سامنے خود کو بہترین ثابت کیا. وہ یمن کے گھر والوں کے لیے مسیحا بن گیا. اس نے یمن کے بھائی کی نوکری میں مدد کی. وہ ماں کے لیے مہنگی ادویات اور تحائف لاتا. یمن کی ماں بہرام کی شرافت کی فیدا ہوگی. یمن بہرام جیسا لڑکا قسمت والوں کو ملتا ہے. یمن یہ سن کر خاموش سے آنسو پی جاتی. وہ کسی کو بہرام کی اصل حقیقت نہ بتا سکی. اسے پتا تھا کوئی اس کے پاگل پن پر یقین نہ کرے گا. بہرام نے یمن کو تنہائی میں خاموش رہنے کی دھمکی دی. آخر کار گھر والوں نے خوشی خوشی رشتہ طے کر دیا. یمن کا نکاح ہوا اور وہ رخصت ہو کر چلی گئی. شادی کے ابتدائی دن یمن کے لیے بہت مشکل تھے. بہرام کا خوف اور بے یقینی اس کے آڑے آتی رہی. وہ ہر پل ڈرتا کہ یمن اسے کہیں چھوڑ کر نہ چلی جائے. مگر یمن نے بھاگنے کے بجائے لڑنے کا فیصلہ کیا. اس نے بہرام کے غصے کا جواب ہمیشہ پیار سے دیا. یمن کی نظر الماری کی ایک خفیہ کونے پر پڑی. وہاں ایک پرانی اور بوسیدہ سی ڈائری رکھی تھی. یمن نے کانپتے ہاتھوں سے اس ڈائری کو کھولا. پہلے صفحے پر خون سے بہرام لکھا ہوا تھا. ڈائری کے الفاظ بہرام کی چینخیں لگ رہی تھیں. آج ماں پھر مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی. کمرے کا اندھیرا مجھے کھانے کو دوڑتا ہے. ہمیشہ میرا باپ عورتوں کو پیر کی جوتی سمجھتا ہے. میں نے خود کو مارا تاکہ کوئی مجھے دیکھے. بہرام نے بچپن کی ہر اذیت وہاں لکھ رکھی تھی. ایک جگہ لکھا تھا, مجھے محبت سے ڈر لگتا ہے. میں جسے چاہوں گا اسے قید کر لوں گا تاکہ وہ بھی مجھے ماں کی طرح چھوڑ نہ دے. یمن کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگی. اسے اب بہرام کی وحشت کے پیچھے کا بچہ دکھا. وہ تڑپ رہا تھا, وہ بیمار تھا, وہ برا نہیں تھا. یمن نے ڈائری بند کی اور سوتے بہرام کو دیکھا. بہرام نیند میں بھی کسی خوف سے تھر تھرا رہا تھا. یمن نے اس کا ماتھا چوما اور اسے گلے لگایا. بہرام اب تم اکیلے نہیں ہو, میں ہوں تمہاری. اگلی صبح جب بہرام اٹھا تو وہ غصے میں تھا. تم نے میری چیزوں کو ہاتھ کیوں لگایا؟ یمن نے بھاگ کر اسے گلے سے لگا لیا. تمہاری ڈائری نے مجھے تم سے پیار کرنا سکھایا. بہرام کے ہاتھ سے غصے میں اٹھی چھری گر گئی. وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح یمن کی گود میں رو دیا. یمن نے اس دن سے اس کی مرہم بننے کا ٹھان لیا. اس نے بہرام کو ہر پل یہ یقین دلایا کہ وہ ساتھ ہے. اسی یقین نے بہرام کی کالی دنیا میں اجالا کر دیا. یمن تم مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی؟ اس نے یمن کا بازو اتنی زور سے پکڑا کہ نشان پڑ گیا. قسم کھاؤ تم اس گھر سے کبھی باہر نہیں جاؤ گی. یمن نے تڑپ کر اس کے کانپتے ہاتھ چوم لیے. بہرام میں تمہاری روح میں بس چکی ہوں. اب موت ہی ہمیں اب ایک دوسرے سے جدا کرے گی. بہرام نے اس کے کندھے پر سر رکھ کر سکون پایا. مگر اس کی انگلیاں اب بھی یمن کا پلو تھامے ہوئے تھی.
اسے ڈر تھا کہ آنکھ کھلتے ہی یمن غائب ہو جائے گی۔ ان کی زندگی میں اب بظاہر بہت سکون تھا، مگر بہرام کا جنون اب بھی کہیں زندہ تھا۔ وہ یمن کو کسی اور کی نظر سے بچاتا، ہر کسی کی نظر سے بچاتا۔ یمن گھر کے باغ میں بھی دوپٹہ اوڑھ کر جاتی، بہرام اسے دوسروں کے سامنے جانے سے روکتا۔ تمہاری یہ ہنسی صرف میرے لیے ہے یمن۔ یمن اس کی اس فطرت کو اب سمجھ چکی تھی۔ وہ اسے غصہ دلانے کے بجائے خاموشی سے مان لیتی۔ وہ جانتی تھی یہ ناول کے اندر جو ہے کافی زیادہ اسپیس آ رہا ہے۔ چلیں پھر سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ایگو نہیں، اس کا مرضی ہے، اس کی مرضی ہے، اس کا مرض ہے۔ بہرام اب اس کے بغیر ایک پل نہیں رہ پاتا۔ وہ آفس سے بھی بار بار اسے کال کرتا، یمن کی آواز سن کر ہی اسے قرار آتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہ ڈر کم ہونے لگا۔ بہرام نے یمن کے لیے ایک نیا گھر بنایا۔ وہاں کوئی خفیہ کیمرہ یا بندش موجود نہ تھی۔ یہ بہرام کا یمن پر بڑھتے اعتبار کا ثبوت تھا۔ یمن نے اسے ایک مکمل انسان بنا دیا تھا۔ وہ اب اپنے جذبات پر قابو پانا سیکھ گیا تھا۔ شام کو وہ دونوں ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے۔ بہرام اب یمن کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھتا، وہ اس کی خوشی کے لیے کچھ بھی گزرتا۔ محبت نے ایک جنونی کو محافظ بنا دیا تھا۔ یمن مسکرا کر بہرام کے کندھے پر سر رکھتی۔ عکس جنون اب ایک خوبصورت حقیقت بن چکا تھا۔ ان کی داستان ادھوری وحشت سے مکمل محبت تک پہنچی۔ ناول کے اندر کافی جگہ ورڈز کی مسٹیک تھی جنہیں میں نے پڑھتے وقت صحیح کرنے کی کوشش کری ہے۔ اس کے علاوہ امید ہے آپ کو آج کا ہمارا یہ ناول پسند ضرور آیا ہوگا۔ اپنی رائے ہمیں اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور ایسے مزید نیو اور انٹرسٹنگ ناول کے لیے ہمارا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی میں اپنی جو ہے سجیشن ضرور دیں کہ ہمارا اگلا ناول کس ٹاپک پر ہونا چاہیے اور کیا اسکرپٹ ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ ہم ضرور اس کے اوپر جو ہے ورک کریں گے۔